बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खंदक की खुदाई के दौरान क्या चीज़ आ गई थी जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा? जवाब: खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। सवाल: पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? जवाब: देयार। सवाल: मौत के बाद कौन सी चीज़ कितनी देर जिंदा रहती है? जवाब: दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल: सबसे पहला अजान देने वाला कौन था? जवाब: हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: जमीन पर सबसे पहला शहर कौन सा बना? जवाब: मक्का मुकर्रमा। सवाल: मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है? जवाब: मरने के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? जवाब: चिरापो नजीब बहारत। सवाल: कुरान पाक में किन शहरों का और मुल्कों का जिक्र किया गया है? जवाब: यसरब, मदाइन, मक्का, मिस्र और रोम। सवाल: किस सूरह मुबारका का नाम दीगर तमाम सूरतों से ज्यादा है? जवाब: सूरह फातिहा। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो को फयाज का लक़ब कब दिया? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो को फयाज का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल: किस वक्त मछली खाने से इंसान जवान रहता है? जवाब: शाम के वक्त। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जो दीन के मामले में सबसे सख्त थे? जवाब: हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरतें हैं जो मुकम्मल सूरत की शक्ल में नाजिल हुई?
جواب سورہ فاتحہ اور سورہ نصر۔ سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے۔ سوال، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ جواب یشوع اور ریسو۔ سوال، کس نے حاجیوں کو خانہ کعبہ میں قتل کیا؟ جواب ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال، وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ جواب وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب عزیز مصر کی قید میں۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال، شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال، خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟
جواب: خودفر نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: دانت میں اچانک درد ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: نظر بد کی۔ سوال: پیشاب روکنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب: لقوہ ہونے کا۔ سوال: کس وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے طواف کے وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت حاجر علیہ السلام نے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت حاجر علیہ السلام نے دیکھ کر زمزم کہا تھا۔ سوال: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق دو فرشتے ہاروت و ماروت ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے جسم کے کس حصے کے گوشت کو سب سے عمدہ گوشت فرمایا ہے؟ جواب: پشت کے گوشت کو۔ سوال: شاہی خزانے سے حضرت داؤد علیہ السلام کتنی تنخواہ وصول کرتے تھے؟ جواب: کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کیا بیوی بچے دشمن بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب: مومنو، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال: خوشبو کا شہر کون سا ہے؟
جواب: پیرس خوشبوؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: کتنے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 مسلمان ہیں۔ 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، 1 بخت نصر، 2 نمرود بن کنعان۔ سوال: شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق سے خوبصورت ہوتی ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو کبھی پیاسا نہیں مرتا؟ جواب: اونٹ۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے کون سا لفظ نازل ہوا؟ جواب: اقرا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 89 برس۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ربکہ سے ہوئی۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟
जवाब, जन्नत के 8 दरवाजे वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए खोल दिए जाएंगे। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनके जनाजा के साथ 40,000 उलमा राहिबीन थे? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, फिरौन की गरकाबी का तस्करा किस सूरत में किया गया? जवाब, सूरह यूनुस आयत नंबर 92। सवाल, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? जवाब, आप रजी अल्लाह अन्हु का लक़ब फारूक था। सवाल, फिरौन का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? जवाब, 34 मरतबा। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत कौन सी है? जवाब, उर नामी एक शहर जिसको कसदियों ने आबाद किया था। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ये किसने बताया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर खूबसूरत लड़के आते हैं? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बताया था। सवाल, दोज़खियों का खतीब किसको कहा जाता है? जवाब, दोज़खियों का खतीब इब्लीस को कहा जाता है। सवाल, ग़ज़वा खंदक के दौरान पत्थर खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, किसी की ज़रब काम नहीं देती थी। आप तशरीफ़ लाए, 3 दिन का फाका था, आपने दस्त मुबारक से 3 मरतबा फावड़ा मारा, चट्टान खाक हो गई और साथ ही आप 3 इलाकों की फ़तह की नवीद सुनाई। वो 3 इलाके कौन से हैं? जवाब, ईरानी, रूमी और यमनी। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी सिलसिला किस कबीले से था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी सिलसिला बनी यहूदा कबीले से था। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौन से साहबजादे ज़हद व तक़वा में बेमिसाल हैं? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला ज़हद व तक़वा में बेमिसाल हैं। सवाल, जहन्नम की आग मुसलमान के जिस्म के किस हिस्से को छोड़कर बाकी जिस्म को खाएगी? जवाब, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खाएगी सिवाय उसकी पेशानी पर सजदे के आसार, क्योंकि अल्लाह पाक ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशान को खाए। सवाल, कहफ के माने क्या हैं? जवाब, कहफ के माने वसी गार के हैं।
सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल माइदा की आयत 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, सूरह यूसुफ और सूरह नहल के दरमियान कौन सी सूरतें हैं? जवाब, सूरह रईद, सूरह इब्राहिम, सूरह हजर। सवाल, ग़ज़वा खैबर होने की इत्तला किस सूरत में दी गई? जवाब, ग़ज़वा खैबर होने की इत्तला सूरत फ़तह में दी गई। सवाल, कौम आद पर दावत हक को ठुकराने की बिना पर क्या अज़ाब मुसल्लत किया गया और कितने वक्त तक रहा? जवाब, कौम आद पर दावत हक को ठुकराने की बिना पर हवाए तन का अज़ाब मुसल्लत किया गया और 8 दिन 7 रातें रहा। सवाल, किस नबी ने मशहूर सरदार जालूद को कत्ल कर दिया था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूद को कत्ल कर दिया था। सवाल, कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना किस इमाम के नज़दीक मना है? जवाब, कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक मना है। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई इसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई इसमें सूरतुल मुरसलात की तिलावत फरमाई। सवाल, जब कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गार हिरा तक पहुंच गए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों ने हमको आ लिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। सवाल, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में मौजूद नहीं है, अलबत्ता इशारतन 2 जगह जिक्र आया है। सवाल, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया, तो उन्होंने कितने दिनों में सीख ली? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया, तो उन्होंने 15 दिनों में सीख ली। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया क्यों कहा जाता है? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसलिए कहा जाता है ईमान लाने के बाद कभी नज़र उठाकर ना देखा। सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब, फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं।
سوال، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال، قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب، سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال، حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب، ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال، جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب، جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال، گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب، مولانا ارسلان بن اختر میمن لکھتے ہیں کہ شیخ قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس جنات آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافی عرصہ تک جنات نہ آئے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنات نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو رکھے ہوئے تھے اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں لیمو ہوتا ہے۔ سوال، کون سا وظیفہ کرنے والا جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا ہے؟ جواب، استغفار کرنے والا۔ سوال، کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کردہ معجزہ تھا۔ سوال، دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب، دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ سوال، سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب، سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ ملک یمن سے لگتی ہے۔ سوال، کس پیغمبر نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کون سے پیارے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اما بعد کہا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا تھا۔ سوال: کون انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ جواب: شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: وہ کون سا قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے؟ جواب: زنا ایک قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے ادا کوئی اور کرتا ہے۔ سوال: ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب: ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب: سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ امید
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔